السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر ہے 43۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام اخرجہ الترمذی وصححہ۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث کے۔ حضرت عبداللہ بن سلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے عظیم المرتبت اور عظیم الشان صحابی ہیں، جن کا تعلق اسلام قبول کرنے سے پہلے اہل کتاب سے تھا، یعنی جناب عبداللہ بن سلام۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہودی تھے اور پھر اسلام قبول کیا۔ ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے دگنا دوہرا ثواب ہے، ایک اہل کتاب ہونے کا ثواب اور ایک پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا ثواب، یعنی دین اسلام کو قبول کر لینے کا ثواب۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سلام کو عام کرو، یعنی ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، سلام کو عام کر دو، سلام کو پھیلا دو۔ السلام اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ ایک مومن مسلمان اپنے مومن مسلمان کو یہ دعا دیتا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی کا، رحمت کا نزول ہو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ اور پہلے ہم حدیث پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، ان میں سے پہلا حق وہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو سلام کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم ہے اور کتاب الجامع کی باب الادب کی پہلی روایت، پہلی حدیث۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حالت یہ ہوتی تھی کہ اگر 2 صحابی ایک ساتھ چل رہے ہیں، بیچ میں کوئی پتھر آ جاتا، ایک پتھر کے دائیں سے اور ایک پتھر کے بائیں سے گزرتا، اور جب دونوں آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو سلام کہتے۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم نے سلام کو چھوڑ دیا اور ہائے ہائے اور با بائے وغیرہ کہنا شروع کر دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وصل الارحام، صلہ رحمی کرو۔ اس کے تعلق سے بھی ہم احادیث پڑھ چکے ہیں کہ صلہ رحمی کرنا ضروری اور فرض ہے، اور قطع رحمی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ صلہ رحمی یعنی تعلق داروں سے، رشتہ داروں سے، میل جول والوں سے بنا کر رکھنا اور ان سے ملنا جلنا اور ان کے پاس سے آنا جانا، قطع تعلقی رشتے ناطے نہ توڑنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، ایک دوسرے کی دعوتیں کرو،
اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اس کی دعوت کرتے ہیں جس سے کوئی لالچ ہو، کوئی غرض ہو۔ اللہ کے لیے ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، ایک دوسرے کی دعوتیں کرو۔ ایک دوسرے کو کھانا کھلانے، تحفہ تحائف دینے سے کیا ہوگا کہ آپس میں محبت ہوگی، پیار ہوگا۔ اب یہ تینوں باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں، تینوں کا نتیجہ محبت اور پیار نکلتا ہے۔ سلام کرنے سے محبت اور پیار بڑھتا ہے، صلہ رحمی کرنے سے محبت اور پیار بڑھتا ہے، ایک دوسرے کو کھانا کھلانے سے محبت اور پیار بڑھتا ہے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصلوا باللیل، رات میں نماز پڑھو۔ یہاں رات میں نماز پڑھنے سے مراد نماز تہجد ہے، اور تہجد کے وقت میں یعنی رات کے آخری پہر میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، وہ مجھ سے مانگے، مجھ سے سوال کرے اور میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو نماز پڑھو اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، یعنی آدھی رات کو اٹھ کر جب سونے والے سو رہے ہیں تم کھڑے ہو کر نماز ادا کرو۔ فرمایا جب یہ تمام کام کرو گے جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو پیارے بھائیوں بہنوں، ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں اور مجھے جنت نصیب ہو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کے طریقے بتلا دیے کہ اگر سلامتی کے ساتھ بغیر عذاب کے لیے، بغیر عذاب میں پڑے اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو ایک دوسرے کو سلام کرو اور صلہ رحمی کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ اور تہجد کی نماز ادا کرو۔ ان اعمال کو کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت کا داخلہ عطا کر دے گا۔ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کی طرف نشاندہی فرمائی، بندے کا تعلق اس کے رب کے ساتھ بھی بہتر ہو اور بندے کا تعلق پروردگار کے بندوں کے ساتھ بھی بہتر ہو۔ جو اپنا معاملہ اللہ رب العالمین سے بہتر رکھے گا، جو اپنا معاملہ مخلوق سے بہتر رکھے گا، وہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوگا۔ اگلی حدیث عن تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ ثلاثا قلنا لمن ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، اخرجہ مسلم۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیر خواہی کس کے لیے ہے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں خیر خواہی اللہ کے لیے ہے، اللہ کی کتاب کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے،
مسلمانوں کے امام یعنی مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے ہے اور عامۃ المسلمین عام مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ہمیں بتلایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، ہر ایک سے خیر خواہی کرنا۔ اب اللہ کے لیے خیر خواہی کے کیا معنی ہے؟ اللہ کے لیے خیر خواہی کے معنی یہ ہیں کہ بندے کا عقیدہ صحیح ہو، درست ہو، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا مالک، خالق، معبود، عبادت کے لائق نہ سمجھے، عبادت اللہ کی کرے اور اس رب رحمان کی عبادت میں کسی کو شریک کرنے والا نہ ہو، اس عبادت کے اندر اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنے والا نہ ہو۔ اللہ کی کتاب کی خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب کی تصدیق کی جائے، کتاب اللہ میں جو تعلیم ہے کتاب اللہ کی تعلیم پر عمل کرنے والا ہو، قرآن مجید کی تصدیق کرے اور قرآن مجید پر عمل کرنے والا ہو۔ رسول کی خیر خواہی یہ ہے کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت دل سے تسلیم کرنے والا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بلا چوں چرا عمل کرنے والا ہو، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر آئیں بائیں یہ وہ چونکہ چنانچہ لیکن البتہ کرنے والا نہ ہو، پیارے نبی نے جس کام سے روکا اس سے رکنے والا ہو اور جس کام کا حکم دیا اس کام کا کرنے والا ہو۔ ائمہ کی خیر خواہی یہ ہے کہ حق کے معاملے میں قرآن و سنت کی روشنی میں ائمہ کی اطاعت کرنے والا ہو۔ یہاں ائمہ سے مراد بالخصوص مسلمانوں کے خلیفہ، مسلمانوں کے حکمران ہیں۔ اگر حکمرانوں کی طرف سے تھوڑی بہت سختی کی جائے یا کوئی ان کی طرف سے زیادتی ہو جائے تو ان کے خلاف بغاوت اور خروج، تلوار، گن اور بارود لے کر مقابلے میں کھڑا نہ ہو۔ عام مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ پبلک کی اچھے کاموں کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا ہو، لوگوں کی خیر خواہی چاہتے ہوئے انہیں اچھی بات بتلائے اور ان کے برے اعمال پر ان کو روکے ٹوکے اور برے اعمال کی برائی اور برا انجام بیان کر کے پبلک کو برائی سے روکنے کی کوشش کرے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے اللہ سے خیر خواہی میں بھی کوتاہی کی، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرنا شروع کی، غیر اللہ کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، مشکلیں حل کرنے والا سمجھ لیا۔ اللہ کی خیر خواہی کے اندر کوتاہی یہ کی کہ بیت اللہ کی بجائے قبروں کا طواف، قبروں پہ چادریں اور قبر پوجا شروع کر دی۔ کتاب اللہ کے ساتھ ہم نے خیر خواہی کو چھوڑا اور بد خواہی یہ کی کہ ہم نے قرآن کو نہ اپنا دستور بنایا، قرآن کو نہ اپنا قانون بنایا، قرآن کو نہ زندگی گزارنے کے لیے عمل کے لیے اختیار کیا، بلکہ قرآن صرف ہم نے برکت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا۔ باقی ہماری پارلیمنٹ، ہمارا قانون، ہمارا نظام، ہماری عدلیہ قرآن اور سنت سے دور دور اور خالی، سوائے برکت کے۔
رسول کے ساتھ ہم نے خیر خواہی کو چھوڑا اور بد خواہی کی، وہ یہ کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کی بجائے خود کو علماء کا مقلد بنانے کی کوشش کی، رسول کی اطاعت، رسول کی فرمانبرداری کو چھوڑا اور پبلک کو علماء کی تقلید کی طرف لگانے کی کوشش کی۔ اور مسلمانوں کے امام حکمرانوں کے ساتھ ہم نے بدخواہی یہ کی کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر یا حکمرانوں کی غلطیوں پر ان سے بغاوت کی اور ان کے خلاف خروج کرنے کی کوشش کی، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کو چھوڑا اور بدخواہی کی اور بدخواہی کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی جو جدھر لگا ہے اس کو ادھر ہی لگے رہنے دو، ہمیں کیا کہ ہم لوگوں کو منع کریں کہ فرقہ واریت اختیار مت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، گناہ مت کرو، بے حیائی کے کام مت کرو اور دین پر عمل کرنا نہ چھوڑو وغیرہ وغیرہ، جبکہ عامت المسلمین کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ جو شرک میں ہے، جو بدعت میں ہے، اسے توحید و سنت کی طرف دعوت دیں، چاہے اس خیر خواہی کرنے کے نتیجے میں ہمیں کوئی برا بلا کہے، ہمیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ما يدخل الجنۃ تقوی اللہ وحسن الخلق، اخرجہ الترمذی وصححہ الحاکم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز جنت میں جانے کا سب سے زیادہ باعث بنے گی وہ اللہ کا ڈر ہے اور اچھا خوبصورت اخلاق ہے، یعنی زیادہ تر پبلک عوام، زیادہ تر جو لوگ جنت میں جائیں گے، جنت میں جانے والے لوگوں کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہوگی کہ جو لوگ اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے، حلال اور حرام میں فرق کرنے والے، ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچیں گے کہ آیا اس کام کو کرنے پر اللہ ہم سے راضی ہوگا یا اللہ رب رحمان ہم پر ناراض ہوگا۔ پھر جن کاموں پر اللہ ناراض ہوتا ہے ان کاموں کو چھوڑ دینا اور جن کاموں پر اللہ راضی ہو، خوش ہو، ان کاموں کو کرنا۔ تو تقوی ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسے تقوی کے اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگو، اپنے رب رحمان کا، اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو، جس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اللہ رب العالمین نے اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کر کے پھر ان مرد عورت سے باقی مردوں عورتوں کو پیدا کیا۔ آدم اور حوا سے اللہ نے مرد اور عورتیں کثرت سے پھیلا دی اور فرمایا
اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے واسطے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں ان 3 آیات کو تلاوت کرتے تھے. تلاوت کا مقصد کیا تھا کہ ہر خطبے میں خطبہ سننے والا، ہر جمعے کے اندر آنے والے کو ہر جمعے میں یہ موضوع اور یہ لیکچر ہر جمعے سننے کو، ہر خطبے میں سننے کو ملے کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو، ایمان والو اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کرو. کیوں کہ جنت میں جانے والوں کی اکثریت اہل تقوی ہوگی، رب رحمان کا ڈر اور خوف رکھنے والی ہوگی. اور جنت میں جو چیز اور زیادہ لے جائے گی وہ بندے کا اچھا اخلاق ہوگا. بندہ نمازی بھی ہو، روزے دار بھی ہو، عبادت گزار بھی ہو، تہجد گزار ہو، حقوق اللہ بڑی اچھائی سے پورے کرنے والا ہو، لیکن اگر اس کا معاملہ اللہ رب رحمان کے بندوں کے ساتھ درست نہیں ہے تو یہ بندہ خسارے میں ہے. اور جو اچھے اخلاق والا ہے تو اچھے اخلاق والا وہ شخص کہ جس کا اللہ سے تو تعلق اچھا ہے ہی ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اس کا معاملہ اچھا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سلام کو عام کرنے، صلہ رحمی کرنے، ایک دوسرے کو کھانا کھلانے، تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں خیر خواہی کرنے کی توفیق دے، اللہ سے، کتاب اللہ سے، رسول اللہ سے، مسلمانوں کے حکمرانوں سے اور عام مسلمان پبلک سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ تقوی کا حق ہے، اور اللہ ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق بھی عطا فرمائے. بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر ہے 43. وما علینا الا البلاغ المبین.